الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ معزز و مکرم سامعین، کروڑا بار شکر اس پروردگار عالم کا کہ جس نے آج ہمیں جمعۃ المبارک کی بابرکت گھڑیوں میں، بابرکت ساعتوں میں ہمیں یہ سعادت نصیب فرمائی کہ ہم پاک و صاف ہو کر محبت، چاہت، لگن کے ساتھ محض اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے در پر آ کر سجدہ ریز ہوئے ہیں۔ خطا کی دو قسمیں یاد رکھیں، خطائے اجتہادی اور خطائے معصیت۔ بنیادی طور پہ خطا کی دو قسمیں ہیں، خطائے اجتہادی اور خطائے معصیت۔ ان دونوں کے درمیان عموم خصوص مطلق کی نسبت ہے، یعنی اس طرح سمجھیں کہ ہر گناہ خطا ضرور ہوتا ہے، پر ہر خطا گناہ یہ ضروری نہیں ہے۔ ہر کی گئی خطا جو اسے گناہ کہا جائے ایسا نہیں ہے۔ خطائے اجتہادی وہ خطا ہوتی ہے کہ جو کرنے والا بندہ ہے نا، اسے اس خطا پر ایک اجر ملتا ہے۔ اس اجتہادی خطا کو گناہ بھی نہیں کہا جاتا، اس اجتہادی خطا کو معصیت بھی نہیں کہا جاتا، اس اجتہادی خطا کو غلطی بھی نہیں کہا جا سکتا، ٹھیک ہے نا۔ مجتہد جو ہوتا ہے اس سے اجتہادی خطا سرزد ہو گئی تو اس پر اسے ایک اجر ملتا ہے، جس طرح کہ روایت حدیث پاک کے اندر آتا ہے، من اجتہد فاخطأ فلہ اجر، کہ جس کسی نے بھی اجتہاد کرتے ہوئے خطا کر لی اسے اللہ تعالیٰ ایک اجر عطا کرتا ہے۔ اجتہادی خطا کسے کہتے ہیں؟ یعنی بندہ کوئی نیکی کے ارادے پر، ٹھیک ہے نا، اچھائی کے ارادے پر نیک عمل کرتے ہوئے کوئی بھی معاملہ کرتا ہے، دراصل وہ اس سے غلطی ہو جاتی ہے، تو وہ غلطی گناہ نہیں ہوتا، وہ خطا گناہ نہیں ہوتا، معصیت نہیں ہوتی، وہ خطا دراصل ایک نیکی اس کو اس خطا کی وجہ سے عطا کی جاتی ہے۔ یہ ہے خطائے اجتہادی۔ اسی طرح ایک ہے خطائے معصیت، جسے گناہ کہتے ہیں، جو ارادتاً جانتے ہوئے کسی نے کوئی ایسی غلطی کی، خطا کی، کہ اس خطا کو اسے علم بھی تھا کہ یہ غلطی ہے، ارادتاً کیا، اسے خطائے معصیت کہتے ہیں۔ گناہ بھی ہے، وہ معصیت بھی ہے، وہ غلطی بھی ہے۔ اب یہ خطا کی بنیادی دو قسمیں ہیں، خطائے اجتہادی اور خطائے معصیت۔ خطائے اجتہادی جب مجتہد سے سرزد ہوتی ہے تو اس کا ایک اجر ملتا ہے، ثواب ملتا ہے، اور خطائے معصیت جب کسی سے سرزد ہوتی ہے وہ گناہ ہوتا ہے۔ آگے لوگوں کی، وہ لوگ جو اعلیٰ لوگ ہیں، ٹھیک ہے نا، بڑے لوگ ہیں، اللہ کے قریب تر لوگ ہیں، ان کی بھی پھر دو قسمیں ہیں، ٹھیک ہے نا۔ ایک قسم کے وہ لوگ ہیں جو معصوم کہلاتے ہیں، معصوم عن الخطا، ان سے کسی قسم کی کوئی خطا سرزد ممکن ہی نہیں ہے، یعنی ان کے اندر سے وہ خطا کرانے کا جو ایک مادہ ہوتا ہے نا، وہ مادہ نکال دیا جاتا ہے، ان سے کوئی خطا سرزد ہو ایسا ممکن ہی نہیں، تصور میں بھی نہیں آتا کہ ان سے کوئی خطا سرزد ہو جائے۔ انہیں معصوم عن الخطا کہا جاتا ہے، اور وہ کون ہیں؟ وہ اللہ کے فرشتے ہیں اور انبیاء ہیں۔ ان دو اللہ کی خاص مخلوقات کے علاوہ کوئی بھی کائنات کے اندر معصوم عن الخطا نہیں ہے۔ بقیہ تمام مخلوق سے خطا سرزد ہونا ممکن ہے۔ اور دوسری قسم کے اللہ کے وہ قریبی لوگ وہ ہیں کہ جنہیں محفوظ کہا جاتا ہے، محفوظ عن الخطا، وہ معصوم نہیں ہیں، محفوظ عن الخطا، ان سے ممکن ہے کبھی خطا نہ ہو، اور یہ نہیں کہ ان سے خطا ممکن ہی نہیں، ممکن ہے ہو جائے اور ساری زندگی وہ محفوظ رہیں،
یہ بھی ممکن ہے، ٹھیک ہے نا۔ وہ کون لوگ ہیں؟ وہ صحابہ کرام ہیں، اہل بیت کا گھرانہ ہے، بعد میں تابعین ہیں، تبع تابعین ہیں، بعد کے اولیاء ہیں۔ یہ لوگ محفوظ عن الخطا ہوتے ہیں۔ پروردگار ان کے عزت کی وجہ سے ان کو جو بلندی عطا کی، ان کو جو معیار دیا، اس معیار کی وجہ سے یہ لوگ خطا کرنے سے محفوظ رہتے ہیں۔ یہ معصوم نہیں کہلاتے، یہ محفوظ کہلاتے ہیں۔ یہ خطا سے اکثر محفوظ رہتے ہیں۔ ممکن ہے ان سے خطا اجتہادی ہو جائے، اور خطا اجتہادی اس پر ایک اجر ملتا ہے مجتہد کو۔ صحابہ کرام کی طرف، اہل بیت کرام کی طرف، کسی کی طرف بھی اگر اس طرح لفظ اجتہادی خطا کا انتصاب کیا جائے تو اس میں حرج نہیں ہے، کیونکہ اجتہادی خطا پر ایک اجر ہوتا ہے۔ اور کائنات کے اندر جو بہترین اجلا ستھرا پاکیزہ اور محفوظ عن الخطا گھرانہ ہے نا، وہ اہل بیت کرام کا گھرانہ ہے۔ اس سے بڑا صاف ستھرا، اس سے بڑا اجلا، اس سے بڑا پاکیزہ، اس سے بڑا خوبصورت، اس سے بڑا جنتی گھرانہ کائنات کے اندر اور کوئی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا نا، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ مفہوم قرآن اس طرح ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ ارادہ کرتا ہے، یہ چاہتا ہے کہ پروردگار اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے گھرانے سے ناپاکی کو دور کر دے اور انہیں پاک صاف ستھرا کر دے۔ یہ اہل بیت کرام کے لیے آیت نازل ہوئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے لیے خاص طور پہ۔ بخاری کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب یہ آیت نازل ہوئی نا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے گھر کے اندر، تو حضرت امام حسن حسین دونوں شہزادوں کو بلایا اور اپنی چادر میں لے لیا، چھپا لیے چادر میں۔ پھر اپنی بیٹی سیدہ کائنات سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ آپ کو بلایا، آپ کو بھی اپنی چادر میں لے لیا۔ پھر شیر خدا حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو بلایا، ان کو بھی چادر میں لے لیا۔ چادر میں لینے کے بعد دعا مانگی، اے میرے مالک، اے پروردگار، یہ میرا گھرانہ ہے، ان سے ناپاکی کو ہمیشہ کے لیے دور کر کے ان کو پاک صاف ستھرا کر دے ہمیشہ کے لیے۔ جنہیں ہم 5 تن پاک کہتے ہیں نا، وہ یہی 5 تن ہیں، ٹھیک ہے نا۔ 5 وجود ہیں جنہیں اس چادر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود سمیت 4 وہ افراد، حسن و حسین سیدہ کائنات اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم، 4 افراد وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ۔ جب چادر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بند کیا، وہ چادر تطہیر جسے کہا جاتا ہے، تو اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کی کہ اے پروردگار، یہ میرے گھرانے کے لوگ ہیں، انہیں تو ہمیشہ کے لیے پاک و صاف کر دے۔ تو اس حدیث مبارکہ کے تحت یہ ثابت ہوا کہ وہ 5 تن پاک ہیں جن کا اکثر ہم نعرہ لگاتے رہتے ہیں۔ تو یہ پاک صاف ستھرا گھرانہ ہے، ان کی طرف لفظ غلطی کو منسوب کرنا انتہا کی جہالت ہے۔ لفظ غلطی کو اس گھرانے کی طرف منسوب کرنا، یہ تو وہ گھرانہ ہے کہ فرشتے بھی آ کے در پہ دستک دے کر اندر آنے کی اجازت مانگتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ یہ وہ گھرانہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو پروردگار نے فرمایا، محبوب اعلان کر دو، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، اے محبوب اعلان یہ کر دو کہ میں نبی تم پر کوئی اجرت کا سوال نہیں کرتا۔ تمہیں کلمہ دیا، تمہیں ایمان دیا، تمہیں اسلام دیا، تمہیں جہنم کے کنارے سے بچا کے جنت عطا کی، یہ جتنا بھی احسانات ہیں نا میرے، میں تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا، صرف تمہیں یہ کہتا ہوں کہ تم الا المودۃ فی القربى، میرے گھر والے جو میرے قریبی ہیں نا، تم ان کے ساتھ لگن محبت رکھا کرو، یہی میرے لیے کافی ہے۔ اچھا ایک بات ہے کہ پہلے کہہ دیا کہ اجرت نہیں مانگتا، میں اجرت طلب نہیں کرتا، پھر کہا کہ میں کہتا ہوں کہ میرے اہل بیت سے محبت کیا کرو۔ جب اجرت مانگنی نہیں ہے، اجرت کا سوال ہی نہیں کرنا تھا، پھر اہل بیت سے محبت کا تقاضا کیوں کیا گیا؟ دراصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی احسانات تھے نا،
کلمہ پڑھانا، ایمان دینا، اسلام دینا، جہنم سے بچانا، جنت عطا کرنا، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا انداز، اولاد کی تربیت کا طریقہ، میاں بیوی کے زندگی کے اصول، یہ جو کچھ بھی عطا کیا نا، ان پر اجرت کا سوال نہیں کیا۔ پھر یہ جتنا بھی احسانات ہیں، پھر ساتھ ہی فرمایا میں کچھ اجرت کا سوال نہیں کرتا، میں تمہیں صرف یہی کہتا ہوں میرے اہل بیت کے ساتھ محبت کیا کرو۔ یا رسول اللہ، جب اجرت کا سوال کرنا ہی نہیں تھا، پھر محبت اہل بیت کا یہ سوال کیوں کیا گیا؟ دراصل فرمایا کہ اے میری پیاری امت کے لوگوں، یہ میری اہل بیت کے ساتھ جو محبت ہے نا، اس میں ہمیں کوئی فائدہ نہیں۔ میری اہل بیت کی محبت ہی ایسا عمل ہے جو تمہیں جنت میں لے کے جانے والا عمل ہے، اس میں بھی تمہارا ذاتی فائدہ ہے۔ تو لہٰذا ہر طرف سے ہمیں فائدہ دیا، ہر طرف سے ہمارے بارے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوچتے رہے۔ الا المودۃ فی القربہ، مودت لفظ ہے، عربی کے اندر لفظ محبت بھی استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ الا المحبت فی القربہ بھی ہو سکتا تھا، اے میری امت کے لوگوں، میں کوئی تم سے اجرت کا سوال نہیں کرتا، میں صرف تمہیں یہ کہتا ہوں کہ میرے اہل بیت کے ساتھ محبت کرو۔ مانا تو بھی وہی آ رہا ہے، پر فرمایا کہ الا المودۃ فی القربہ، لفظ محبت نہ لائے، لفظ مودت لائے، اس میں فرق ہے تھوڑا سا۔ معنی ظاہراً ایک ہے، مودت کا معنی بھی وہی محبت، اور لفظ محبت کا معنی بھی وہی محبت، پر ان کے اندر تھوڑا سا فرق ہے۔ فرق اس طرح سمجھیں کہ محبت وہ چیز ہوتی ہے کہ جس کے بغیر زندگی ممکن ہے، بندہ جی سکتا ہے۔ میں اس کی مثال دے دیتا ہوں۔ میں یہاں رہتا ہوں، میرے ماں باپ ہیں، ان کے ساتھ مجھے محبت ہے، ان کی جدائی میں میں جی رہا ہوں، زندہ رہ سکتا ہوں۔ میری بیوی ہیں، بچے ہیں، ان سے بڑی چاہت ہے، محبت ہے، لگن ہے، ان کی جدائی میں یہاں زندہ رہنا میرا ممکن ہے، ٹھیک ہے نا؟ جتنا بھی تعلقات ہیں، دوست ہیں، کوئی بھی ہیں، تو ان تعلقات کے ساتھ جتنا بھی محبت ہو، انسان ٹوٹ ٹوٹ کے بھی محبت کرتا ہے نا، ان کی جدائی میں زندگی ممکن ہے، جی سکتا ہے انسان، ٹھیک ہے نا؟ یہ ہے لفظ محبت کی وضاحت۔ لفظ مودت کی وضاحت اس طرح سمجھیں کہ پانی ہوتا ہے نا، ہمیں پانی سے جو محبت ہے نا، وہ مودت والی محبت ہے۔ پانی پینے کے بغیر کوئی جی سکتا ہے؟ نہیں۔ سانس جو ہے نا ہماری، ہمیں سانس سے جو محبت ہے نا، یہ مودت والی محبت ہے۔ سانس روک کر ہم جی سکتے ہیں؟ نہیں۔ مچھلی ہے نا، اس کو پانی سے جو محبت ہے نا، وہ مودت والی محبت ہے۔ مچھلی کو پانی سے باہر نکال دیں، مچھلی زندہ رہے گی؟ نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لوگوں، تم سے میرا محبوب کوئی اجرت کا سوال نہیں کرتا جو احسانات ہیں، وہ صرف تمہیں یہ کہتا ہے الا المودۃ فی القربہ، میرے قریبی رشتہ داروں سے محبت کرو۔ وہ محبت کون سی ہے؟ مودت، یعنی ایسی ٹوٹ ٹوٹ کے محبت کرو کہ ان کی محبت کے بغیر نہ تمہاری زندگی ہو، نہ تمہارا ایمان ہو۔ تو اہل بیت کی محبت حقیقت ایمان ہے۔ جس طرح سانس کے بغیر زندگی نہیں، جس طرح پانی پینے کے بغیر زندگی نہیں، جس طرح مچھلی کو آپ پانی سے نکال دینے کے بعد زندگی نہیں، اسی طرح محبت اہل بیت کے بغیر بالکل ایمان نہیں ہے۔ انسان ایمانی طور پہ مردہ ہے، جس کے دل میں اہل بیت کی محبت نہیں، وہ ایمانی طور پہ مردہ ہے، اگرچہ وہ ظاہراً چل رہا ہے، کھا پی رہا ہے، ظاہری زندگی ہے اس کی، ایمانی لحاظ سے وہ یقیناً وہ مردہ ہو چکا ہے۔ اہل بیت کی محبت عین ایمان ہے، اہل بیت کی محبت ایمان کے لیے لازم و ضروری ہے، یاد رکھیں۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ بخاری کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھی اور اپنے گھر کے اندر ازواج مطہرات بھی موجود تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی سیدہ کائنات سلام اللہ علیہ آپ بھی موجود ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کے کان میں کوئی بات کی خفیہ طور پہ، تمام ازواج مطہرات دیکھ رہی ہیں۔ جب بیٹی کو قریب کر کے کان میں بات کی نا، تو بیٹی سیدہ کائنات رونا شروع ہو گئی۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ یہ زار و قطع رو رہی ہیں، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے قریب ہو کے دوبارہ ایک بات کی، تو ساتھ ہی ان کا رونا بند ہو گیا، مسکرانا شروع کر دیا سیدہ کائنات نے۔
بہرحال تعجب کے تمام ازواج مطہرات نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات ہو گئی، وفات کے بعد ام المؤمنین ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے سیدہ کائنات سے پوچھا کہ بتاؤ کون سی وہ بات تھی جو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے آپ سے پہلے سرگوشی کرتے ہوئے کان میں ایسا ایسا بیان فرمائی، آپ رونا شروع کر دیا آپ نے، اور پھر کچھ دیر کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ایک بات تمہارے کان میں کی، اس کے فوراً بعد تم مسکرانا شروع ہو گئی، خوشحال ہو گئی، تمہارے چہرے کے آثار بدل گئے۔ وہ پہلی بات کیا تھی جس کی وجہ سے آپ رونا شروع کر دیا آپ نے، اور دوسری بات وہ کون سی تھی جس کی وجہ سے آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی تھی؟ سیدہ کائنات سلام اللہ علیہ، آپ نے فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سرگوشی کی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر ظاہراً موجود ہوتے تو شاید میں آپ کو نہ بتاتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ظاہراً پردہ فرما گئے، اب میں آپ کو بتا دیتی ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے کان میں آہستہ آہستہ کہا، بیٹا فاطمہ کچھ عرصے کے بعد بہت جلد تیرا باپ تجھ سے جدا ہو جائے گا، تو یتیم ہونے والی ہے۔ تو میں رونا شروع ہو گئی، بے چین و بے قرار ہو گئی۔ پھر ساتھ ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے خوشخبر یہ سنائی، اے فاطمہ تو کیوں روتی ہے؟ کیا تو یہ اچھا نہیں سمجھتی کہ میری وفات ظاہری کے بعد، میرا دنیا سے ظاہراً چلے جانے کے بعد، میرے اہل بیت میں سے سب سے پہلے میری بیٹی تو ہی آخرت میں عالم برزخ میں آ کر مجھے ملنے والی ہے۔ پھر جب میں نے یہ بات سنی، میں خوش ہو گئی کہ میں اپنے ابا جان کو سب سے پہلے میں ہی جا کے ملوں گی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں سن لو، میری بیٹی فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ اب جو کوئی فرمایا کہ میری بیٹی کو دکھ دے گا، تکلیف دے گا، دراصل اس نے مجھ نبی کو تکلیف دی ہے، اور جو مجھ نبی کو تکلیف دے گا دراصل اس نے اللہ کے ساتھ اعلان جنگ کیا ہے۔ یہ مقام ہے کائنات کے اندر، خدا کی عزت کی قسم، اگر بہترین خاتون ہے، اجلی ستری خاتون ہے، کائنات کے اندر خوبصورت خاتون ہے، جن کی عزت و مقام و مرتبہ کائنات میں جس خاتون کا سب سے زیادہ ہے، وہ سید ہے کائنات فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ، اچھا ان کی عبادت کا انداز یہ ہوتا تھا کہ جب عبادت کرتی نا، دن کو سارا دن چکی میں اپنا گندم کو پیستی رہتی تھی، ٹھیک ہے نا، اور مزدوری کے طور پہ، یہ نہیں کہ اپنی ذاتی گندم ہوتی تھی زیادہ اور انہیں پیستی رہتی تھی، نہیں، اور ساری رات عبادت میں گزر جاتی، ایک ہی سجدہ کرتی ہوئی۔ جب صبح کی اذان ہوتی، رو کے سیدہ کائنات عرض کرتی ہے، پروردگار تیری بندی کی عبادت اتنا تھوڑی ہو گئی ہے، تو رات کو لمبا ہی کر دے تاکہ یہ تیری بندی اپنا کچھ خلوص کے ساتھ زیادہ سے زیادہ عبادت کر سکے۔ سجدہ ہی پورا نہیں ہو رہا، دن کو اس قدر محنت، ساری رات عبادت میں سجدے میں گزارنا۔ اور آج ہم اپنی بیٹیوں کی طرف نظر کریں، ہماری بیٹیاں، امت مسلمہ کی بیٹی آج کن راہوں پر چل پڑی۔ ہمارے ہاں دعوے ہوتے ہیں بہت زیادہ اہل بیت کی محبت کی، اور ہم بڑے جذباتی ہوتے ہیں اہل بیت کی محبت کے معاملے کے اندر۔ ہمارا ذاتی کردار دیکھیں وہ کیسا ہوتا ہے، ہم اپنے گھر اپنی بیٹیوں کا انداز دیکھیں، کیا کوئی ایک لمحہ نظر آتی ہے ہماری بیٹیاں سیدہ کائنات کے انداز کو اپناتے ہوئے کو نظر آتی ہیں؟ نہیں۔ ارے ان کا تو سر کا بال ظاہر ہو جائے تو سورج اپنی نور کو سلب کر لیتا ہے کہ سیدہ کائنات کا بال ظاہر ہو گیا۔ یہ مقام و مرتبہ تھا، اس قدر وہ پارسا تھی، اس قدر پردے کی احتیاط تھی۔ ہماری بیٹیاں آج، اگر ہم آل بیت کی محبت کا نعرہ لگاتے ہیں نا، تو کچھ بیٹیوں کو سیدہ کائنات کی سیرت بھی ان کے سامنے رکھ دیا کریں کبھی کبھی، کہ میری بیٹی تو کیسے جی رہی ہے، کیسا تیرا انداز ہے۔ ہم تو اہل بیت کو چاہنے والے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کا انداز جینے کا کیسا تھا، اور بیٹی کبھی ان کی سیرت کو بھی پڑھ لیا کرو۔ محض انڈیا کی اور یہود و نصارہ کی وہ خواتین جو ایکٹر ہیں، جو برہنہ ہو کے سامنے آتی ہیں، ہماری بچیوں نے ان کو لائک کیا، ان جیسا لباس، ان جیسا چلنا پھرنا، ان جیسا فیشن کرنا، یہ کتنے کو دکھ کی بات ہے۔ اور پھر نعرہ لگانے ہم نے اہل بیت کی محبت کا۔ نہ میرے بھائی، بیٹیوں کو ہم اس طرف متوجہ کریں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھوک کی وجہ سے ایک دن باہر نکلے تو بڑے تھکے ہوئے تھے، بھوک نے ستایا ہوا تھا، باہر نکلے، آگے ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہما دونوں ملے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ان کی حالت بھی عجیب ہے بھوک کی وجہ سے۔
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں کو ساتھ لے کر چلے. آگے راستے میں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے دیکھا کہ آثار چہرے پہ اللہ کے محبوب کے بھوک کے آثار نظر آ رہے تھے. عرض کی فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ کے قدموں میں قربان ہو جائیں، آپ میرے گھر تشریف لائیں، مہمانی کے طور پہ کھانا تناول فرما لیں. نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی دعوت کو قبول فرمایا. ان کے گھر میں پہنچے تو حضرت ابو ایوب انصاری نے کوئی بکری کا کوئی بچہ تھا انہیں ذبح کیا. کھانا تھوڑا لیٹ تھا، کچھ کھجوریں سامنے رکھی، یا رسول اللہ یہ تناول فرمائیں، کھانا تیار ہو رہا ہے. جب کھانا تیار ہو گیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ روٹی اور سالن پیک کر کے کسی کو دیا کہ فرمایا اے فلاں صحابی میرے، جا میرے گھر میں چلا جا، میری بیٹی فاطمہ الزہرا 3 دن سے بھوکی ہے، کچھ نہیں کھایا. اللہ اکبر. عبادت کا عالم یہ ہے، کائنات کے اندر بہترین خاتون ہو کے ہر وقت اللہ کی عبادت میں مگن رہنے والی خاتون، جن پر اللہ کے نورانی فرشتے بھی رشک کرتے ہیں، اور وہ خاتون کے جن کے گھر پر آنے پر معصوم عن الخطا فرشتے بھی اجازت مانگ کے دستک لے کے آتے ہیں. اور ظاہری غربت کا عالم یہ 3 دن تک کچھ بھی نہیں کھایا، اور دن کو روزہ، رات کو ساری رات سجدے میں گزار دی. یہ ہے وہ سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا. ایک دن کھانا کھانے لگی، اور ایک دن پورا یعنی ایک رات ایک دن گزر گیا تھا، کچھ نہ کھایا تھا. کھانا آیا، کھانے لگی، ایک لقمہ علی لینے ہی لگی، ابھی تک دستک آئی، کسی فقیر نے کچھ مانگا، آپ نے اٹھا کے انہیں دینے لگی. امام علی مقام امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے فرمایا اماں جان ایک دن پورا گزر گیا، آپ نے کچھ نہ کھایا، کھا لیں آپ. فرمایا بیٹا دراصل بات یہ ہے، یہ جو میں نے تو ایک دن سے کچھ نہیں کھایا، جو فقیر باہر آیا نا اس بیچارے نے 2 دن سے کچھ نہیں کھایا. یہ ہے وہ گھرانہ کہ جن کی طرف ہمیں نظر کرنی چاہیے تھی. یہ ہے وہ گھرانہ کہ جن کو دیکھ کر ہم نے اپنی زندگیاں بدلنی تھی. ہم محض ظاہری زبانی کلامی محبت کے دعوے تک رہ گئے. بس ہم نے کبھی ان کی سیرت کو نہ دیکھا، کبھی ان کی صورت کو نہ دیکھا، کبھی ان کے جینے کے طریقوں کو نہ دیکھا، کبھی ان کے بچوں کی اولاد کی تربیت کو نہ دیکھا. ہم نے محض دعویٰ کیا ہم اہل بیت کے محب ہیں. جی ماشاءاللہ. دعوی محبت زبانی کلامی، اس کی دلیل عملی ہوتی ہے، یاد رکھیں. اگر ہمارے عمل کے اندر اہل بیت کی محبت کا نور نہیں جھلکتا تو پھر ہم دعوے میں 101% جھوٹے ہیں. اگر میری بچیوں کا کردار اچھا نہیں ہے گھر کے اندر، میری بچیاں باپردہ نہیں رہتی، اور میں اہل بیت کی محبت کا دعویٰ کرتا ہوں، پھر میں زبانی کلامی جھوٹ بول رہا ہوں. اگر میرا ظاہری کردار حسن اخلاق نہیں ہے، پیار محبت نہیں ہے، میں نماز سے دور رہتا ہوں، ارے وہ تو ساری رات عبادتوں میں رہتے، پھر میرا دعوی محبت دراصل وہ جھوٹا ہے. دعوی محبت کے لیے دلیل عملی نور چاہیے، عمل چاہیے. ان کا کردار ہماری زندگی سے جھلکے، ان کے کردار کو دیکھ کر، ان کے انداز زندگی کو دیکھ کر ہم تھوڑا جینے کی کوشش کریں. کائنات کے اندر میں کہتا ہوں کہ اگر ہم چاہتے ہیں نا کہ سب سے خوبصورت، سب سے بہترین، سب سے اجلی ستھری اور سب سے پیاری بیٹی دیکھنا چاہتے ہیں نا، تو وہ امام الانبیاء علیہ السلام کی بیٹی سیدہ کائنات ہے. اگر کائنات کے اندر کسی کی سب سے اچھی، سب سے بہترین، اجلی ستھری بیوی کے روپ میں کسی کو دیکھنا چاہتے ہیں تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی بیوی حضرت سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا کو دیکھ لیں. اگر ہم کائنات کے اندر سب سے بہترین، سب سے اجلی ستھری، سب سے بہترین تربیت دینے والی ماں دیکھنا چاہتے ہیں نا، تو حسن حسین کی ماں سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا کو دیکھ لیں. ہم نے کبھی اس طرف توجہ نہ کی، زبانی کلامی ہمارے نعرے رہ گئے. امام علی مقام وہ ذات کے جنہوں نے اپنا سر تن سے جدا کر دیا تھا دین اسلام کے سر بلندی کے لیے. میں پوچھتا ہوں کہ ہمارے نعرے ہماری مائیں لگاتی ہیں، میں ان ماؤں سے پوچھتا ہوں کہ کتنا تربیت کی آپ نے اپنے بیٹوں کو دین اسلام کی سربلندی کے معاملے کے اندر، کس قدر میں نے اور میرے گھر والوں نے یا میری ماں نے، میری اور آپ کی ماں نے آپ کی تربیت نماز کے معاملے کے اندر کی. سیدہ کائنات کی تربیت یہ تھی کہ میدان کربلا 80 تیر و تلوار کے زخم، پردیسی کا عالم، 70 تن قربان تڑپتے ہوئے سامنے جوانوں کی لاشیں، اور ہر طرف سے دشمن، اور پورا جسم زخم سے چھلی ہو چکا ہے. اور اس وقت بھی امام علی مقام نے نماز کو قضا نہیں کیا تھا. یہ تربیت تھی سیدہ کائنات کی.
ہم بھی کچھ سوچیں، ہم اگر ان کی محبت کا نعرہ لگاتے ہیں نا تو وہ نعرے تک محدود نہ رہیں، زبانی کلامی محض نہ رہیں، بلکہ ہم تھوڑا ہمارے کردار سے بھی ان کی محبت کا اظہار ہونا چاہیے۔ یہ دراصل یہ مسئلہ دنیا میں آج کل سوشل میڈیا پہ بڑا چل رہا ہے، تو کچھ لوگوں نے اس طرح کے اعتراضات اٹھائے بھئی اہل بیت کی محبت، اہل سنت، میں کہتا ہوں خدا کی قسم آپ لوگ مبارکباد کے ہمیشہ کے لیے مستحق ہیں۔ جب بھی کوئی معاملہ محبت صحابہ کا آتا ہے نا آپ لوگ نظر آتے ہیں سامنے، اور جب بھی محبت اہل بیت کا معاملہ سامنے آتا ہے وہ بھی آپ لوگ سامنے ہوتے ہیں۔ ہمارے ہاں نہ صحابہ کا بغض ہے، ہمارے ہاں نہ اہل بیت کا بغض ہے۔ میں کہتا ہوں کہ جس کے دل میں صحابہ کا ایک ذرہ برابر بھی بغض ہے نا اس کا ایمان نہیں ہے، اور جس کے دل میں اہل بیت کا بغض ہے وہ تو پھر انسان ہی نہیں ہے۔ تو لہٰذا محبت اہل بیت، محبت صحابہ، یہ دونوں ہمارے دلوں کے اندر راسخ ہونے چاہیے۔ ہمارے ہاں بھی کچھ اس طرح کے، اچھا یاد رکھیے کہ گفتگو کے اندر میں کوئی معصوم من الخطا نہیں ہوں، گفتگو میں مجھ سے بھی خطا ممکن ہے، اور کبھی بھی کسی سے خطا ہو جائے نا، کوئی بھی غلطی ہو جائے تو اس غلطی کرنے والے کو آگاہ کرنا ضروری بنتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ چھوٹی چھوٹی غلطیاں اور ان کو پکڑنا اور پھر وہ کانٹے نکال لیں، یہ بڑے لوگوں کا کام نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا۔ چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو پکڑنا اور پھر اس سے مثال کے طور میں اجتماعی میں کسی کو ہائی لائٹ نہیں کر رہا، مجھ سے یہاں بیان کرتے ہوئے غلطی ہو گئی، حق بنتے آپ مجھ سے کوئی چھوٹا بھی نہ کہ مجھے آگاہ کرے بھی حضرت یہ غلطی ہو گئی آپ سے، تو میں رجوع کرنے والا آدمی ہوں، میں کوئی ہر دھرم قسم کا آدمی نہیں ہوں، میں تو اس کا شکریہ ادا کروں گا بھئی آپ نے میری غلطی ہائی لائٹ کر کے مجھے آگاہ کیا، آپ کی شفقت ہے۔ اس دین اسلام ہے، اسلام کوئی میرے باپ کی وراثت تو نہیں ہے کہ مجھ سے غلطی ہوگی میں ہر دھرم ہی کروں گا، نہیں یار، یہ اسلام ہے۔ آپ میں سے کئی لوگ مجھ سے زیادہ مطالعہ رکھتے ہوں گے، تو لہٰذا اس معاملے کے اندر کوئی غلطی ہم سے سرزد ہو رہی ہے، اس غلطی کو آگے اس کی تشہیر کرنا، کسی کی عزت نفس کو مجروح کرنا، یہ لو لیول لوگوں کے کام ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اعلیٰ لوگ ہوتے ہیں نا، بڑے گھرانے کے لوگ، وہ اس طرح نہیں کرتے، وہ پیار محبت سے سمجھاتے ہیں، وہ اصلاح کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ہم بھی تھوڑا اپنے اندر ایک اعلیٰ ظرفی پیدا کریں اور اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کریں، جب بھی کوئی معاملہ تو اسے سنجیدگی سے بہتر کریں، نہ کہ کسی کی عزت نفس کو مجروح کریں۔ اللہ پاک ہم سب کو مخلصانہ انداز میں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔